بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمارے پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ باتیں وہ میں کر لوں۔ اس ہفتے پاکستانی معیشت بہت اچھی رہے گی، روپیہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ داخلی معاملات میں کہیں کہیں کچھ الجھاؤ رہے گا، اوورآل داخلی معاملات اچھے رہیں گے۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ بھرپور کردار ادا کریں گی۔ تعلیمی معاملات میں پھر تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے لیے پھر اسکول کالجز بند کرنے پڑ جائیں، یا اس قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہفتے وبائی امراض پھوٹنے کا اندیشہ بھرپور ہے، احتیاط سے کام لیں، اور عوام کا خوشحالی کی طرف سفر وہ گامزن رہے گا۔ کامیابیاں لوگوں کو بہتر انداز سے ملیں گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ذائچے کی طرف کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے۔ ان کی شخصیت بہترین معاملات چلا رہی ہے، شخصیت ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ البتہ مالی معاملات دیکھتے ہوئے انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ادھار لیتے ہوئے، ادھار دیتے ہوئے تھوڑا سوچیں سمجھیں پھر فیصلہ کریں۔ نئے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھریلو معاملات بڑے شاندار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے گھر میں کوئی اچھا ایونٹ بھی منعقد ہو، ایسا نظر آ رہا ہے۔ برج حمل والوں کے تعلیمی معاملات ہیں وہ بڑے اچھے گزریں گے، بہت بہترین رہیں گے۔ صحت اور طبیعت کے حوالے سے برج حمل والوں کو تھوڑا سا ہیڈک ہو سکتا ہے، سر درد کی کیفیت رہ سکتی ہے۔ برج حمل والوں کے جو زوجین کے درمیان معاملات ہیں وہ نہایت سمجھداری اور خوب انداز سے چلیں گے۔ قوت فیصلہ تھوڑی ان کی کمزور ہو رہی ہے، خوف زدگی کی کیفیت ہے، اور فی الوقت انہیں ابھی کوئی فیصلے کرنے بھی نہیں چاہیے، بڑے فیصلوں سے پرہیز کریں۔ اگر یہ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے سفر جو مذہبی نوعیت کے ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں۔ ٹرپ، سیر سپاٹا یا بزنس کے حوالے سے ایسے سفر ممکن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، البتہ مذہبی نوعیت کے سفر ان کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری معاملات ان کی گرپ میں رہیں گے، بہت اچھے رہیں گے۔ گڈ لک ان کا ساتھ دے رہا ہے، ہر طرح سے کامیابی و کامرانی اللہ کی طرف سے مدد و اعانت شامل حال ہے۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، الحمد شریف۔ اس کو یہ کھلا پڑھیں، گن کر نہ پڑھیں، کھلا پڑھیں۔ ان کے پڑھنے کے لیے اس چیز کا پڑھنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے ملک پروڈکٹ۔ کوئی بھی ملک پروڈکٹ، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز یہ خیرات کریں، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا تو ہے، لیکن چونکہ برج ثور کی لگن میں راہو بیٹھا ہے، اس لیے ان کی شخصیت اتنی اثر انگیز نہیں ہے۔ ان کو ابھی اپنے آپ کو سامنے نہیں لانا چاہیے، خاموشی سے اور پیچھے رہ کر کام کرتے رہیں، یہ بہتر ہوگا۔ اگر یہ سامنے اپنے آپ کو لے کے آئیں گے تو اس برج کے اندر جو راہو بیٹھا ہے تو وہ ان کو ٹینشنز دے گا۔ ابھی ان کو خاموشی سے اپنے معاملات کرنے چاہیے۔ اب آ جاتے ان کے جو دوسرا خانہ یعنی مالی معاملات، وہ بہتر انداز سے چل رہے ہیں، لیکن کوئی نئے ایسٹس ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو اس مالک کا خانہ عطارد جو ہے وہ ان کے چھٹے بیٹھا ہوا ہے،
تو ان کو کوئی ابھی وہ فائدہ نہیں دے رہا، وہاں سے وہ ساکت ہے۔ تو جیسے ہی وہ فائدہ دینا شروع ہوگا نئے ایسٹ بننے لگ جائیں گے۔ ان کے جو نئے تعلقات ہیں وہاں چاند اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے ان کے جو نئے سے نئے تعلقات بھی ڈیولپ ہوں گے، بڑھیں گے تعلقات، اور اچھا فائدہ مند رہیں گے وہ تعلقات۔ اور جب ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس خانے میں زہرہ بڑی طاقت سے بیٹھا ہوا ہے اور بڑی اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے، تو فیملی کے جو تعلقات ہیں، فیملی کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت چل رہے ہیں۔ زہرہ ان کو بڑا فیور دے رہا ہے، اور زہرہ جو ہے وہ ہے ہی گھریستی کا ستارہ، تو گھریستی بہترین انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں بدھ شعور کا، تو وہاں سورج پوری آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے، تو گویا ان کے تعلیمی معاملات بہت احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھے جائیں گے۔ عزت، رتبہ، مان، مریادہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے تو تعلیمی معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ ان کے ٹیچرز ان کو بڑی مدد و اعانت کریں گے، یہ کہیں بھی جائیں گے ان کو اس حوالے سے تعاون ملے گا۔ جب میں ان کے اگلے خانے میں جاتا ہوں تو وہاں عطارد بیٹھا ہے، اور اس خانے سے ہمیں امراض کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب یہ عطارد کی یہ کیفیت اور چاند اس کو چوتھی نظر سے بھرپور انداز سے دیکھ رہا ہے، تو ان کو بیک بون میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کمر کا درد ہو سکتا ہے انہیں۔ جب میں ان کے 7ویں خانے میں جاتا ہوں تو وہاں کیتو بیٹھا ہوا ہے، تو کیتو ایک منحوس اکبر ستارہ ہے، یہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور یہاں معاملات جو ہیں وہ زوجین سے ریلیٹڈ ہیں۔ زوجین کے درمیان کچھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ کھٹ پٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہی خانہ مقدمہ بازی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، تو اگر ان کا کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہوگا تو وہ ابھی طول پکڑے گا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور زیادہ لمبا کھینچے گا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہوگا تو وہ جھگڑا بھی لمبا کھینچے گا۔ ایسی معاملات سے ذرا پرہیز کریں، بدھ شعور والوں کو چاہیے کہ کسی جھگڑے میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں۔ جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بڑی بہترین انداز سے اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ان کی قوت فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہے۔ یہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں، اس میں یہ دین دنیا ہر معاملے کو پرکھتے ہوئے، ہر معاملے کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان کے یہ فیصلہ سازی ان کے لیے اس وقت بڑی بہتر ہے، اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ جب میں ان کے اگلے 9ویں خانے میں جاتا ہوں تو وہاں زحل بیٹھا ہے، اور زحل بڑی اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے، حالانکہ نحس ستارہ ہے لیکن زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی معاملات میں ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہوگی، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ اگر کوئی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں کسی بھی طرح کا تو اس میں ان کو سکسیس حاصل رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں ان کے 10ویں خانے میں، تو 10ویں خانے میں روزگار وغیرہ ہم ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا مالک بھی زحل ہے۔ زحل کو میں پیچھے بتا کے جا رہا ہوں کہ وہ بہت اچھی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا جو کاروباری معاملہ ہوگا وہ بڑے بہتر انداز سے چل رہا ہوگا، بھرپور گریب کے ساتھ اور بڑے نفع کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ جب میں ان کے 11ویں خانے میں آتا ہوں تو وہاں مریخ آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اپنی خواہشات کو بڑے بھرپور انداز سے پورا کر رہے ہیں، بھلے ان کو اس کے لیے جتنی بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑے، یہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے بدھ شعور والوں کی، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ لینا ان کے لیے بہتر ہوگا، اور ان کے لیے جو صدقہ اور خیرات ہے وہ بہتر یہ ہے کہ یہ کسی غریب کو کوئی برتن لے کے صدقے میں دیں، خیرات میں دیں۔ جیسے کوئی فقیر آ رہا ہے تو اس کو کوئی برتن لے کے، پیالہ لے کے دے دیں، پلیٹ لے کے دے دیں، یا کوئی بھی برتن گلاس لے کے دے دیں، تو کسی طرح کا بھی کوئی برتن لے کے یہ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔
برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. ابھی ان کی شخصیت ابھر کر تو سامنے نہیں آ رہی، لیکن ان کی معاملات زندگی بڑے بہتر چل رہے ہیں اور بڑے سموتھ چل رہے ہیں. ان کے مالی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں. ہاں ایک چیز ہے کہ ان کے دوسرے خانے میں چاند اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو جب ایسی کیفیت ہو تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں. جس طرح آمدنی بڑھ رہی ہے اسی طرح اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں آپ کے، تو اپنے اخراجات پر تھوڑا سا قابو پائیں. جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں زہرہ بڑی آب و تاب سے بیٹھا ہے، بہترین پوزیشن میں بیٹھا ہے، تو نئے تعلقات بہتر سے بہتر ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور بالخصوص صنف مخالف سے آپ لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھیں گے، امپروو ہوں گے، اور ان سے آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے. جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سورج بڑی آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو گرہستی میں عزت و آبرو کے ساتھ بہترین معاملات چل رہے ہوں گے. بڑی پیار محبت سے، عزت سے ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے. گرہستی آپ کی بہت اچھے انداز سے چل رہی ہوگی. جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں عطارد بیٹھا ہوا ہے، اور عطارد کا تعلق ہے ہی تعلیم سے، تو گویا آپ کی تعلیم جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے آگے بڑھ رہی ہوگی. بڑی توجہ سے آپ اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہوں گے، بڑی توجہ سے محنت سے آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کو سکسیس ملے گی تعلیمی معاملات میں. جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں آپ کے کیت بیٹھا ہوا ہے، برج جوزہ والوں کے وہاں کیت بیٹھا ہوا ہے، اور کیت جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے یہاں یہ آ جائے تو اس کا تعلق ہڈیوں سے بنتا ہے. تو آپ لوگوں کو ہڈیوں میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، ہڈیوں کا درد ہو سکتا ہے، انگلیوں کی ہڈیاں ہو گئی، پاؤں کی ہڈیاں ہو گئی، گھٹنوں کی ہڈیاں، کہیں بھی ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے. اس کا آپ کو علاج کرنا چاہیے. جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بیٹھا ہے، تو گویا گرہستی کے معاملات بڑے احسن چل رہے ہوں گے. اگر آپ پر کوئی مقدمہ بازی ہوگی تو وہ بہتر رخ اختیار کر رہی ہوگی. اگر آپ کے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی یا کوئی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہوگا تو وہ جھگڑا اپنی آخر کو پہنچ رہا ہوگا، یعنی وہ جھگڑا اب راضی نامے کی طرف تبدیل ہو رہا ہوگا. جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں شنی بیٹھے ہوئے ہیں، شنی بڑی طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا آپ کی قوت فیصلہ بڑی بہترین ہے، بہترین انداز سے فیصلہ سازی آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ کے یہ جو فیصلے ہیں یہ دور رس نتائج کے حامل ہوں گے. یعنی اس طرح کے فیصلے ہیں گویا 5 سالہ منصوبہ جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کے فیصلے جن کے فوائد آپ کو سالوں بعد ملیں گے ضرور. یہ ایسے فیصلے آپ سے ہو سکتے ہیں. جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے آپ کے سفر کا پتہ چلتا ہے. آپ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ بڑی آب و تاب سے بیٹھا ہے. مریخ آپ کو ہمت، طاقت، جد و جہد یہ دے رہا ہے، اور آپ جد و جہد اور ہمت کے ساتھ اپنے کاروبار کو، روزگار کو، یا آپ کی جاب ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، بہترین انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں. جب میں آپ کا 11واں خانہ دیکھتا ہوں تو گویا روحانی معاملات آپ کے بہترین انداز سے چل رہے ہیں. برج جوزہ والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو. اس کی تسبیح آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور برج ثور والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقد پیسے خیرات کریں، نقد روپیہ خیرات کریں، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا. اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف. برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ بہت عالی شان ہے. ان کی شخصیت بہت متاثر کن ہے، لوگوں پہ یہ اپنا اثر پازیٹیو چھوڑ رہے ہیں. جہاں جاتے ہیں فتح حاصل ہوگی، کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی. جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ بیٹھا ہے، تو گویا ان کے نئے ایسڈز بڑھنے کی امید ہے. ایسے ایسڈز جن کا تعلق فیشن سے ہو یا خوبصورتی سے ہو، اس طرح کی چیزیں، یا حتیٰ کہ گھر کو رینوویٹ بھی کر سکتے ہیں،
ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سورج بیٹھا ہے، تو نئے تعلقات ڈیولپ ہوں گے اور آبرومندانہ انداز سے ہوں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے لوگوں میں آپ کے تعلقات بڑھیں گے، وزراء لیول کے یا حاکموں میں، جو حکمران ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کے تعلقات بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے احسن انداز سے اور بڑی سمجھداری سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہترین انداز سے چل رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات آپ کے ذرا پرابلم میں ہیں، اس میں آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، تھوڑی سی تگ و دو کرنی چاہیے، آپ کی توجہ کم ہے۔ اور جو لوگ ایسے لوگ جو برج سرطان والے کسی کے عشق میں مبتلا ہیں تو ان کو چاہیے اپنے عشق کے معاملات ذرا سنبھال کر چلائیں، کہ وہاں جھگڑوں کی نوبت بن سکتی ہے، دھیان سے چلیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے ویسے تو ٹھیک ہے، ہاں البتہ پٹھوں میں ذرا کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے تھکن کی وجہ سے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوبصورت اور بہترین چلیں گے، اور اگر ان پر کوئی مقدمہ بازی ہے تو وہ بھی اپنی انتہا کو اب پہنچنے والی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اگر کوئی نئے جھگڑے ہوئے ہیں، نئے فسادات بنے ہیں تو وہ بھی اب ختم ہو جائیں گے، اپنی آخر کو آ جائیں گے۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے ان کی فیصلہ سازی نظر آتی ہے، فیصلہ سازی ان کی ٹھیک جا رہی ہے، لیکن یہ اپنے فیصلوں کو سنا نہیں پا رہے، بول نہیں پا رہے۔ ان کو چاہیے بولنا، بتانا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لوگوں تک کنوے ضرور کریں، یہ آپ لوگ کنوے نہیں کرتے اپنے فیصلے۔ جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق آپ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ اگر یہاں آ جائے تو وہ ہر حالت میں اکھاڑتا ہے، اپنے گھر سے اکھاڑتا ہے، دور لے جاتا ہے، گھر سے دور لے جاتا ہے۔ تو آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ کا سفر ہو جائے گا، اور بہترین انداز سے آپ کا کامیاب سفر ہوگا۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں عمل و روزگار، کاروبار، ملازمت وغیرہ یہ نظر آتی، تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس میں آپ کو سکسیس رہے گی، کامیابی رہے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ البتہ جد و جہد اور محنت کا شامل حال ہونا یہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن مشکلات کوئی نہیں ہیں۔ خواہشات کی تکمیل ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس میں تھوڑی دیر لگے گی، تھوڑی آپ کو جد و جہد اور ہمت سے کام لینا ہوگا، پھر جا کے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ برج سرطان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا رحمان ہو۔ یہ 3 لفظ ہیں، 3 اسم اعظم ہیں، یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا رحمان ہو۔ یہ ملا کے پڑھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ بھی نقد روپیہ دیں، نقد پیسے دیں، ان کا یہ دینا بہتر ثابت ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ نہایت کامیاب اور نہایت اچھا رہے گا۔ ان کی شخصیت بہترین انداز سے اپنا اثر چھوڑے گی لوگوں کے درمیان، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس گھر میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جہاں بھی جائیں گے اپنے آپ کو یہ وہاں چھوڑ کے آئیں گے، یعنی اپنی یادیں وہاں چھوڑ کے آئیں گے، تو یہ بڑی ایک کامیابی کی دلیل ہے۔ ان کے دوسرے خانے میں سورج بیٹھا ہوا ہے تو دھن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نئے ایسٹس بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات نئے بن تو رہے ہیں، لیکن آپ بڑی سوچ بچار کے بعد نئے تعلقات بنائیں گے، ایک دم سے فٹافٹ نہیں بنائیں گے۔ کوئی بھی تعلق بنائیں گے تو اس کو سوچ بچار کر کے بنائیں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھر میں تھوڑا سی کو کھینچا تانی پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ چوتھے خانے میں کیت بیٹھا ہوا ہے، تو کیت جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، تو گھر کے اندر کوئی کھینچا تانی ہو سکتی ہے، کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے، کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے،
تو لہٰذا احتیاط سے کام لیں۔ جب میں 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے، تعلیمی معاملات بڑے احسن انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور برج اسد والوں کا بالخصوص مجھے پچھلے دفعہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ جی برج اسد والوں کا لونگ کا جو معاملہ ہے وہ ضرور ڈسکس کیا کریں، تو میں وہ کرنے جا رہا ہوں کہ برج اسد والوں کا جو لو کا میٹر ہے وہ بڑی کامیابی سے اور بڑی بہترین انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، اور بالخصوص برج اسد والے خود جس طریقے سے اپنی لونگ پارٹنر سے پیش آ رہے ہیں وہ بڑا پازیٹیو رویہ ہے۔ آپ بڑے اچھے رہیں گے، بڑے کامیاب رہیں گے، اور سامنے سے بھی جو رویہ آپ کو وہ ملے گا وہ نہایت لائل رویہ ملے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں برج اسد والوں کا، تو آپ کی امراض کا پتہ چلتا ہے آپ کو کوئی پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے، نظام ہضم سے ریلیٹڈ معاملہ کو خراب گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے اگر زوجین کے درمیان کوئی پرابلم تھے تو وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، بڑے پیار اور محبت سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ قوت فیصلہ آپ کی بڑی بہترین ہے، مریخ آپ کو مددگار ہے اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے، اور آپ کے فیصلوں میں انتہائی شدت بھی ہوگی۔ اپنے آپ کو منوائیں گے، آپ شدت کے ساتھ اپنے فیصلوں کو منوائیں گے۔ جب میں اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو انٹرنیشنل سفر کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جب 10واں خانہ آپ کا دیکھتا ہوں تو روزگار کے لیے آپ کو جد و جہد اور بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو بھی جد و جہد کا سامنا رہے گا، اور بہت سوں کو ہو سکتا ہے تبادلے کی شکل میں بھی بات سامنے آئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے تبادلے ممکنات میں سے ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے تبادلے ہو سکتے ہیں۔ جب میں اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو روحانی معاملات آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، روحانی امداد آپ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و اعانت آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا قدم چومے گی۔ برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورت کو کم سے کم 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، صرف 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو آپ کی خیرات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لباس آپ صدقہ کریں، حتیٰ کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا ذاتی لباس کسی کو خیرات میں دے دیں، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج شملہ کی طرف۔ برج شملہ والوں کو یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے، ان کی شخصیت بڑی بہترین اور جاذب نظر آ رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو منواتے چلے جا رہے ہیں۔ سورج ان کی لگن میں بیٹھا ہے، ان کے گھر میں بیٹھا ہے، مان، مرتبہ، عزت ہر طرح کی ان کو اس وقت مل رہی ہے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں عطارد بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے مالی معاملات چلا رہے ہیں، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ نہایت سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کوئی نئے ایسٹس میں اضافہ بھی کریں گے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں کیت بیٹھا ہوا ہے، تو ابھی آپ نئے تعلقات کی طرف نہ جائیں، نئے تعلقات جو بھی بنیں گے وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے، اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ ابھی نئے تعلقات اس ہفتے ڈیولپ کرنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑا اور ویٹ کر لیں، بہتر ہوگا۔ جو بنیں گے وہ آپ کو الٹا ڈسٹرب کریں گے، نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات بڑے احسن انداز سے چل رہے ہیں، مشتری وہاں حکومت کر رہا ہے، تو نہایت عزت آبرو کے ساتھ اور نہایت ایمانداری کے ساتھ، مذہبی رویوں کے ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بہتر انداز سے چل رہے ہیں۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو 5ویں خانے سے آپ کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، آپ کے اولاد اگر ہے تو وہ آپ کے لیے فیور کا سبب بن رہی ہے، آپ کے فخر کا سبب بن رہی ہے،
اور اگر کسی سے کوئی محبت ہے تو وہ بھی بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، محبت میں بھی کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب میں آپ کا برج اسد والوں کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج دلو کی حکومت ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ زحل ہے، تو ایسے لوگوں کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر پہلے تو کوئی مرض لگے گا نہیں، اگر لگا تو وہ کوئی موذی مرض ہوگا، لہٰذا اپنی خوراک میں احتیاط کریں، خوراک ذرا احتیاط سے کھائیں۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان کھینچا تانی کے باوجود معاملات اچھے رہیں گے، اور جو کھینچا تانی ہوگی وہ پیار محبت کی کھینچا تانی ہوگی۔ قوت فیصلہ آپ کی بڑی بہترین چل رہی ہے، بہترین انداز سے آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں تو راہو آپ کی بھرپور یہاں امداد کر رہا ہے، آپ کا انٹرنیشنل سفر ہو سکتا ہے، روحانی امداد آپ کو حاصل ہے۔ کاروباری معاملات آپ کی گرپ میں ہیں، بہترین انداز سے چل رہے ہیں۔ اور برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے تسبیح ہے وہ بنتی ہے یا عظیم و یا رحمان، یا عظیم و یا رحمان، اس ہفتے یا عظیم و یا رحمان، اس کی تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ ہے ہرے رنگ کی کوئی چیز خیرات کریں، ہری سبزیاں خیرات کریں، ہرا کپڑا خیرات کریں، ہرے رنگ کی ماش کی دال خیرات کریں، جو بھی ہو سکے یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کے جو سابقہ دور میں معاملات چل رہے تھے وہ اب بہتر پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے پچھلا دور بڑی مشکل سے دیکھا ہے، بہت مشکل وقت انہوں نے گزارا، اب یہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو بھی بہتری آئی ہے ان کی اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ لوگوں نے صحیح فیصلے کیے، صحیح سمجھ کے ساتھ آپ چلے، تبھی آپ کے معاملات جو تھے وہ بگڑ چکے تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور ابھی بھی مالی معاملات میں احتیاط بہرحال واجب ہے کہ آپ سے کوئی آپ کے ایسٹس چھینے جا سکتے ہیں، احتیاط لازم ہے، ابھی بھی لازم ہے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بیٹھا ہے، نئے سے نئے تعلقات بن رہے ہیں اور وہ پازیٹیو ہیں، آپ کو فائدہ دینے والے ہیں۔ گھریلو معاملات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تعلیمی معاملات بھی اچھے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، ذرا احتیاط کریں، ان کی صحت کے حوالے سے احتیاط کریں، اور اپنی خود کی بھی صحت کے حوالے سے احتیاط کریں کہ آپ کے چھٹے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے اور وہ برج دلو کا ہو کے بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ اور بلڈ پریشر، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو پرابلم دے سکتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ طب کی دوائیوں میں سے ڈھونڈیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اب بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہرحال ابھی اس نہج تک تو نہیں آئے جس طرح کے کہے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو میں پھر منع کروں گا کہ آپ ابھی کوئی بڑے فیصلوں کی طرف نہ جائیں، آپ سے فیصلے جو بھی ہوں گے وہ غلط ہوں گے، فائدہ مند نہیں ہوں گے، اس لیے ابھی آپ اپنے فیصلوں سے پرہیز کریں، نہ کریں، کوئی فیصلہ نہ کریں، اگر ضرورت پڑ جائے تو مشاورت سے کام لے لیں۔ انٹرنیشنل سفر ابھی نہیں ہو سکتا آپ کا۔ اگر کوئی کاروباری معاملات ہیں تو وہ بہتر انداز سے چل رہے ہیں، کیونکہ چاند آپ کو بھرپور مدد دے رہا ہے، یہاں وہ بہترین انداز سے پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ روزگار کاروبار کے معاملات جو ہیں، روحانی مدد آپ کو شامل حال ہے، اور شکر الحمدللہ آپ مذہبی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بہترین انداز ہے یہ، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، جو آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت فائدہ ہے۔ اس ہفتے جو آپ کی تسبیح بنتی ہے برج میزان والوں کی وہ ہے ناد علی، یہ پڑھ لینا چاہیے، اور اس کو 18 دفعہ پڑھنا چاہیے بعد نماز عصر، اس کا بہترین ٹائم ہے
بعد نماز عصر 18 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، پوری تسبیح اگر نہ پڑھ سکے تو۔ اور برج میزان والوں کا اس ہفتے جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے جی 7 اناج خیرات کریں۔ یہ 7 اناج اکٹھے کریں اور پرندوں کو ڈالیں، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اگر یہ 7 اناج نہیں کر سکتے تو پھر حلوہ روٹی بنا کے کسی دربار پہ جا کے فقراء میں تقسیم کریں، یہ بھی بہتر ہوگا۔ جو دل چاہے یہ خیرات کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ ویسے تو اچھا ہے، لیکن جد و جہد بھاگ دوڑ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مالی معاملات بہتر رہیں گے، کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ نئے ایسڈ اگر نہیں بن رہے تو پرانے بھی ضائع نہیں ہو رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور تعلقات بھی ایسے جو بہت دیر پا ہوں گے، دیر تک رہنے والے تعلقات ہوں گے اور فائدہ مند ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ گھریلو معاملات بڑے احسن انداز سے چل رہے ہیں، تعلیمی معاملات بہتری سے چل رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے فخر حاصل ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ ان کو کسی سے کوئی عشق یا پیار محبت کا معاملہ ان کا چل رہا ہے تو وہاں تھوڑا سا کوئی مصحف بن سکتا ہے، کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ ذرا پیار اور محبت سے کام لیں، شدت جذبات میں نہ آئیں، فائدے میں نہیں رہیں گے۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ان کو اس ہفتے کچھ نہیں ہو رہا۔ زوجین کے درمیان معاملات کھنچاؤ کا شکار رہیں گے، ذرا احتیاط اور پیار محبت سے انہیں چلنا چاہیے۔ قوت فیصلہ ان کی بہتر ہے، لیکن خوف زدگی ان پر حاوی ہے۔ ان کو ابھی فیصلہ کرنے کے بعد خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خوف زدہ ہو رہے ہیں تو پھر فیصلے نہ کریں۔ خوف زدگی حاوی نظر آتی ہے، خوف زدگی ان پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سفر ہو جائے گا ان کا۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زورا اپنی آب و تاب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ زورا بہترین ان کو مدد فراہم کر رہا ہے، یعنی ان کے روزگار، ان کا کاروبار، ان کی جو جاب، وہاں ان کو عزت بھی ملے گی، پیار بھی ملے گا اور کام بھی اچھا رہے گا۔ اس ہفتے برج عقرب والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت پڑھیں اور اس کی پوری تسبیح پڑھیں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے پیلے رنگ کا زردہ، یہ خیرات کریں، یا پیلے رنگ کے لڈو خیرات کریں، یا پیلی جلیبیاں خیرات کریں، جو بھی دل کرے ان کا یہ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہت بہترین رہے گا، اور ان کی شخصیت بڑی بھرپور انداز سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج قوس والوں کا جو ذاتی ستارہ مشتری وہ ان کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو بھرپور قسم کے فوائد حاصل ہوں گے، نفع حاصل ہوں گے، ہر طرح کی فتح حاصل ہوگی۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں شنی مہاراج اپنے گھر کے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو لاٹریاں لگ سکتی ہیں، کہیں کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں تو وہ نکل سکتی ہیں، کوئی پرائز بانڈ لیا ہوا ہے تو وہ نکل سکتا ہے، نہ جانے اللہ پاک کس طرف سے دینے پہ آ جائے۔ بہرحال ان کی یہ لاٹریاں وغیرہ لگ سکتی ہیں، اچانک ان کے ہاتھ میں کوئی دولت آ سکتی ہے، ایسے مواقع پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تیسرے خانے میں ان کے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مناسب حد تک۔ فیملی کے معاملات ان کے اچھے چل رہے ہیں اور ان کی گرپ میں چل رہے ہیں اور ان کی سوچوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ان کے بہتر انداز سے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی اولاد کا معاملہ ہے تو اولاد ان کے لیے فخر کا سبب بنی ہوئی ہے، اولاد ان کے لیے بہتری لا رہی ہے۔ اور اگر برج قوس والے کسی کے عشق میں مبتلا ہیں تو تھوڑا انہیں احتیاط کرنی چاہیے، ابھی کوئی رولے پڑ سکتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا گھبرائیں نہیں۔
ان جھگڑوں سے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو بیٹھا ہے برج سور کا ہو کے، تو یہ کوئی نہ کوئی بیماری لاتا ہے، تو ان کے گلے میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، ذرا احتیاط کریں، خوراک میں احتیاط کریں۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، مناسب انداز سے آگے بڑھیں گے۔ جب میں ان کا اس سے اگلا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے ان کی قوت فیصلہ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، بہترین انداز سے فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ مشاورت ان سے بڑی اچھی مل رہی ہے لوگوں کو ان سے مشاورت کا فیض لینا چاہیے، بہترین مشاورت دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سفر نہیں ہو سکتا، البتہ چھوٹے موٹے سفر ضرور ہو سکتے ہیں، لمبا سفر نہیں ہو سکتا۔ روزگار کے معاملات بہترین انداز سے چل رہے ہیں، وہاں سورج ان کو بڑی بھرپور انداز سے فیور دے رہا ہے، تو عزت، آبرو اور مان مریادہ کے ساتھ ان کا کاروبار، ان کا روزگار، ان کی جاب آگے بڑھ رہی ہے، بہترین انداز سے چل رہے ہیں یہ۔ جب میں ان کا 11واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں عطارد بیٹھا ہے، خواہشات ان کی سمجھ بوجھ کے ساتھ، ان کے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اللہ کی بھی مدد و اعانت شامل حال ہے۔ اس ہفتے برج قوس والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کھلا ورد کریں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بہترین ہے تسبیح ان کے لیے پڑھنا اس ہفتے، بہت اچھا رہے گا۔ اور ان کی اس ہفتے جو خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے کلیجی خیرات کریں، گوشت خیرات کریں، یا کوئی سرخ رنگ کا کپڑا خیرات کر لیں، بہتر ہوگا، یا گلاب کے پھول لوگوں کو لے کے دیں کہ لیں جی سونگھیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، اچھا ہے ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہو رہی ہے، اور سونے پہ سہاگا برج جدی میں اس کا جو مالک ہے زحل، وہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ برج جدی والوں کا اب زمانہ شروع ہوا ہے کامیابیوں کا، یہ بہترین کامیابیاں سمیٹیں گے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے ایسٹس میں اضافہ ہو سکتے ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بہترین کامیابیاں سمیٹیں گے، تو ایسٹس میں اضافے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ بیٹھا ہے، نئے سے نئے تعلقات بنیں گے، اور بالخصوص حکمرانوں کے بیچ ان کے تعلقات بنیں گے، اور فورسز میں ان کے تعلقات بنیں گے، جیسے آرمی کے اندر یا پولیس کے اندر ان کے تعلقات ڈیولپ ہوں گے، بڑھیں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو چوتھے خانے میں ان کی جو فیملی کے معاملات ہیں وہ بڑے احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات ذرا سے خراب ہیں، اس پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ان کی کوئی اولاد کا معاملہ ہے تو اولاد پر ان کو توجہ دینی چاہیے۔ اگر ان کا کوئی عشق کا معاملہ ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ عشق ہاتھ سے گیا، وہ گیا کہ گیا، اب ان کو وہ ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے برج جدی کے چھٹے خانے میں، تو الحمدللہ اس ہفتے کوئی ایسا مرض پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی رکھے گا۔ جب میں ان کے ساتویں خانے کو دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، چاند وہاں اپنے گھر کا بیٹھا ہوا ہے، بڑی پاور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو زوجین کے درمیان پیار محبت کے معاملات چلیں گے۔ اگر ان کے کوئی مقدمہ بازی ہو رہی ہے، وہ چل رہے ہیں، تو وہ اب اپنی اختتام کو پہنچ رہے ہیں، یا ختم ہو گئے ہوں گے یا ختم ہونے والے ہوں گے۔ اگر کوئی جھگڑے چل رہے ہیں تو وہ اب جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ بہترین انداز سے بیٹھا ہوا ہے، تو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور کسی دو کے درمیان اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں کو راضی کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں
تو مذہبی معاملات ان کے بڑے عروج پر ہوں گے، بہترین انداز سے چل رہے ہوں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا، چھوٹی مدت کا ہوگا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں عطارد ہے، تو روزگار کے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہوں گے، بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہوں گے۔ جب میں ان کا 11واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی خواہشات کی تکمیل جو ہے اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، لیکن تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا حلیم ہو، یا اللہ ہو یا حلیم ہو، یہ تسبیح پڑھیں، ان کے لیے فائدہ ہے، اور ان کے لیے جو خیرات اور صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہرے رنگ کی چیزیں یہ خیرات کریں، جیسے ہری سبزیاں ہیں، ہرے رنگ کا کوئی کپڑا ہے، یا ہرے ماش کی دال ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں یہ خیرات کریں، یہ فائدہ مند ہوگا ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، لیکن ابتدائی 2 دن جو ہیں وہ ذرا سے ناقص رہیں گے، بلکہ ناقص میں بڑا لفظ کہہ رہا ہوں، یعنی سٹاپ قسم کا 2 دن رہیں گے، اس میں کوئی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن 2 دن کے بعد یہ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے اور معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہترین انداز سے جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اور کچھ نہ کچھ اضافہ بھی ہوگا۔ نئے تعلقات بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیملی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہیں گے، فیملی کے معاملات تھوڑے سے ناقص رہیں گے، ذرا کچھ جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ اگر ان کا کوئی اولاد کا معاملہ ہے تو وہ بھی بہتر رہے گا، اولاد کہنے میں رہے گی، صحیح رہے گی۔ اگر ان کا کوئی عشقیہ معاملہ ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، سموتھ چلے گا۔ ان کی طبیعت اور صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو کوئی نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ ہو سکتی ہے، اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ زوجین کے درمیان معاملات ان کے ٹھیک رہیں گے۔ وہاں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی پیار محبت سے معاملات چلیں گے۔ اگر ان کے کوئی مقدمہ بازی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک رہے گی، البتہ اس میں پیشیاں مل سکتی ہیں، ابھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کسی آخری نہج پہ نہیں جا رہا، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ساتھ جھگڑے وغیرہ چل رہے ہیں تو وہ جھگڑے بھی اپنی آخری انجام کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ان کے 8ویں خانے کو دیکھتے ہیں تو وہاں سورج بیٹھا ہے، ان کی قوت فیصلہ اور فیصلہ سازی بہت اچھی ہے، بہت بہترین اور معتبر انداز سے ہے، بہترین انداز سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سفر ابھی نہیں ہو سکتے، البتہ ان کے مذہبی معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مذہبی ایونٹ بھی یہ کریں، پازیٹیو بات ہے۔ کاروباری معاملات میں تھوڑی ان کی جد و جہد کی ضرورت ہے، وہ کرنی پڑے گی انہیں۔ خواہشات کی تکمیل رہے گی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ان کے اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا ولیو یا شہیدو یا وکیل، یا ولیو یا شہیدو یا وکیل، یہ تسبیح پڑھیں، ان کے لیے یہ تسبیح پڑھنا بہتر ہوگا۔ ان کے لیے جو اس ہفتے خیرات ہے وہ ہے گڑ اور لہسن۔ لہسن یہ ہم جو ہانڈیوں میں ڈالتے ہیں، یہ لہسن کی ایک پوتھی لے لیں اور گڑ کی ایک بھیلی لے لیں، یہ چلتے پانی میں، بہتے پانی میں اپنے ہاتھوں سے گرائیں، ان کے لیے یہ صدقہ کرنا بہتر ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہو رہی ہے، اور بڑی جرنیلی انداز سے اپنے آپ کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں، بڑی فاسٹ انداز سے یہ آگے بڑھا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، انتہائی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ایسٹس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، البتہ نئے تعلقات ابھی نہیں بنیں گے، پرانے تعلقات چلتے رہیں گے۔ گھریلو معاملات ان کے بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، جبکہ تعلیمی معاملات بہت بہترین انداز سے چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ
کہ چاند اپنے گھر کا ہو کہ ان کو فیور دے رہا ہے۔ اور اولاد کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت فخری انداز سے آپ کو معاملہ اولاد کے حوالے سے چلے گا۔ اولاد آپ کے لیے بڑی اچھی ثابت ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ ذائچہ مجھے کچھ ایسے اشارے دے رہا ہے کہ برج حوت والے ایسے لوگ جن کو پریگننسی نہیں ہے، ان کو پریگننسی ہونے کے امکانات اب ہیں، وہ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو چھٹے خانے میں برج زہرہ بیٹھا ہے، تو ان کو گردے سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، گردے میں انفیکشن ہو سکتا ہے، گردے میں پتھری ہو سکتی ہے، تو تھوڑا یہ احتیاط کریں یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، بہتر ہوگا۔ جب میں ان کے 7ویں خانے کو دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہترین انداز سے چلیں گے۔ قوت فیصلہ ان کی بہترین اور نہایت سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ وہاں عطارد بیٹھا ہے اور عطارد ہے ہی علم و عقل کا ستارہ، تو یہ بہت شاندار انداز سے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اپنے لیے یا کسی کے لیے بہترین فیصلے کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں تو آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل، کوئی ہرڈل نہیں ہے۔ کاروباری معاملات ان کی گرپ میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ پوری طرح سے فضل و کرم فرما رہا ہے۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح بنتی ہے وہ بنتی ہے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے، جو یہ خیرات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کسی فقیر کو، کسی راہ چلتے فقیر کو چاول دیں، لیکن چاول دیتے ہوئے اس کے اندر کوئی سکہ یا کوئی سکہ رائج الوقت یا کوئی روپیہ 10 کا 20 کا کوئی نوٹ یہ ڈال کر چاول سیر دے دیں، 2 سیر دے دیں، جتنا دل کرے دے دیں، کچے چاول کسی کپڑے میں باندھ کے کسی فقیر کو دیں، لیکن اس میں کوئی سکہ ضرور ڈال کے دیں۔ یہ ان کی اس ہفتے کی خیرات ہوگی، یہ بہتر ہے۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، مجھے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، میں ضرور جواب دوں گا۔ اور میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سبسکرائب کریں ہمارے پروگرام کو، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میرا ہر پروگرام آپ تک فوراً پہنچے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے فون پہ بات کرنا چاہتا ہے تو میرا نیچے نمبر چل رہا ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔